السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اور اسی طرح سے میرے بزرگوں اور علماء حضرات، دوستوں، آج بتاریخ 14 رمضان المبارک 1425 ہجری مطابق 28 اکتوبر سن 2004 عیسوی کے اس اجلاس میں جو جامع علی بن ابی طالب الخبر منطقہ شرقیہ کے اندر منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے رمضان کا مطلوب مسلمان. رمضان کا مطلوب مسلمان. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس موضوع کے بیان کرنے، سننے اور رمضان کا مطلوب، رمضان کا پسندیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ایسے مبارک لمحے زندگی کے اندر بار بار نہیں آتے، اور قبل اس کے کہ میں اور کچھ تفصیلات بیان کروں، میں شکریہ ادا کرنا بھول چکا ہوں. میں اللہ عز و جل کے شکر کے بعد میں اپنے ان احباب کا اور بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو الخبر دمام کے رہنے والے ہیں، اور جنہوں نے بڑی ہی کم مدت میں، جبکہ ان کا اصرار بہت پہلے سے تھا، رمضان سے پہلے کا تھا کہ 15 رمضان تک ہمیں وقت دیا جائے کہ میں خبر کے بھائیوں سے ملاقات کروں، لیکن میری اپنی کچھ مشغولیات ایسی رہیں کہ میں بالکل اس موڈ میں نہ تھا کہ میں آج حاضر ہو سکتا. لیکن بہرحال بہت زیادہ جب اصرار ہوا، خاص طور سے ہمارے بشیر بھائی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی مکرم وغیرہ، تو ان لوگوں نے اصرار پہ اصرار، تو میں نے یعنی یوں سمجھیے کہ ایک رات کا یہ ٹائم نکالا. کچھ ایسے دعوتی کام ہیں سر پہ کہ جس کی وجہ سے موقع نہیں مل پا رہا تھا. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، اور ان حضرات کا بھی، کہ یہ وقت مجھے اللہ نے نصیب فرمایا اور میں اپنے بھائیوں سے اس مبارک مہینے میں ملاقات کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بھائیوں کی ان کوششوں کو اور جد و جہد کو ہمارے میزان حسنات میں بنائے، ان کے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم سب کو، آپ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا مبارک لمحہ زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ ہزار انتظار، شوق اور فراق کے بعد اور بہت لمبی مدت کے غائب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 مہینے انتظار کے بعد یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھئے جنہیں رمضان المبارک کا احساس ہے کہ رمضان المبارک کیا ہے، جو اس حقیقت سے واقف ہے۔ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے، جو اس حقیقت سے واقف ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے جب رمضان گزرتا ہے۔ سلف، ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان گزرتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، اور اس کی جدائی اور اس کے فراق میں وہ لوگ روتے رہتے، یہاں تک کہ جب رجب کا، شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ جلد سے جلد رمضان کو ہمارے درمیان بھیج دے تاکہ اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہم مستفید ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ حال ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا، یہاں تک کہ علماء، مشائخ اور سلف، محدثین اور فقہا اپنی اپنی کتابیں درس اور تدریس کے بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کریم لے کے بیٹھ جاتے اور کہتے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ اور دیگر مضامین، دیگر موضوعات پڑھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ قرآن سے محبت اور قرآن سے شغف اور قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل امین بھی رمضان المبارک میں 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور اس قرآن کا 2 دفعہ دور کرواتے تھے۔ یعنی اللہ کے ہاں بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر کی جو اہمیت ہے، سب سے بڑی اہمیت، یہ اتنا معزز اور اتنا محترم مہینہ یوں بنا کہ اللہ عز و جل کا جو کلام ہے اس مہینے کے اندر نازل ہوا، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ نہایت ہی معزز اور نہایت ہی بابرکت ہوا۔ اور اس کی برکتیں میں نہ تو رمضان کے فضائل، رمضان کے روزوں کے کچھ فضائل وغیرہ بیان کرنے کے موڈ میں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں، آپ سب حضرات الحمدللہ اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے درجات سے واقف ہیں۔ ایک روڈ پر چلنے والا مسلمان بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاہل ہیں، گوڑا چھاپ ہے، لیکن رمضان کے آتے ہی ٹوپی شوپی لگا کر وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، رمضان کے بعد اس کی جو حالت ہو وہ الگ ہے، لیکن وہ بھی اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا اکرام کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں جس کی وجہ سے، جس کی معلومات کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں اس مہینے کی محبت اور بڑھے گی، اور اس مہینے میں عبادت کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ میں وہ بات آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور وہ چیزیں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ یوں تو اپنے مال کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دکاندار تعریف کرتا ہے، لیکن اگر دکاندار یہ بتلائے پریکٹیکل شکل میں کہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دیکھو، تو کسٹمر جو ہے فوری طور پر راغب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے واقعی یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز ہم لے لیں، حاصل کر لیں۔ تو ہم تو ایک تاجر ہیں،
نبی کی امت کے لوگ ہوں گے. ہاں عیسیٰ موسیٰ نوح دیگر امتوں سے نہیں بلکہ ہمارے نبی کی امت کے لوگ ہوں گے جنہیں جماعت در جماعت جہنم کی طرف ہکالا جا رہا ہوگا. جیسے ایک جو بھیڑیا چرانے والا بھیڑوں کو ہکالتا ہے، بکری چرانے والا بکریوں کو ہکال کر کے اپنے منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، ایسے ہی فرشتے کچھ لوگوں کو ہکال کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کے ہوں گے، مسلمان ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، پہچانیں گے. اوہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے اصحابی اصحابی، ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوگا؟ سوال ہوا تھا نبی علیہ السلام سے، صحابہ نے پوچھا موسیٰ کی امت ہوگی، عیسیٰ کی امت ہوگی، عرب لوگ ہوں گے میدان محشر میں، اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا سنو کیسے میں پہچانوں گا، جس طرح کالے کلوٹے کالے رنگ کے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا، کالے رنگ کے گھوڑے، سارے کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیوں پہ سفیدی، ان کے اپنے پیروں پہ سفیدی، اور ان کے پیروں کے گھٹنوں پر سفیدی اور پیشانیوں پہ سفیدی ہوگی، تو جس طرح سے وہ گھوڑا تمام کالے گھوڑوں میں نمایاں نظر آئے گا، ایسے ہی میں اپنی امت کو دیکھوں گا کہ تمام امتوں